ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. یہ ہماری پروسیس آف جرنی کے بیلٹ پیادے ہوتے ہیں، ان سے میں نے اس اسی کو مروایا ہے. یہ چاہیے انتظامیہ اگر ڈی سی بڑا بن دے، خدا محکمہ بڑھا کے لائے عمل طے کرے. اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ جو وزیر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ آنے جانے والے لوگ ہیں. گورنر جنرل تاج برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے رہے. صحیح کا آئین جس کو ہم کہتے ہیں وہ 1973 میں بنا، لیکن پہلے وہ جو لنگڑے لولے آئین بنے. تو ہم اپنی تمام زندگی کے معاملات جو ہیں وہ آزادانہ طور پر سر انجام دے سکیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم انگریز کا جو تربیتی نظام تھا ہمارے افسران کے لیے اس کو تبدیل کرنا. لیکن سب سے پہلی بات ولا عالم قائد اعظم صاحب نے کس ذہنی کیفیت میں یہ بات کی تھی، لیکن انہوں نے جب یہ بات کی تو آج کل یہ جو افسران کی اکیڈمیاں ہیں اس میں وہ بڑے مقصد سنہری حروف میں پلیٹوں پہ لکھ کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں قائد اعظم صاحب نے فرما دیا، اسلامیہ کالج میں کوئی خطاب کر رہے تھے یا پتہ نہیں کس جگہ، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ بیوروکریسی ہیں یہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی آپ ہے، اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ جو وزیر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ آنے جانے والے لوگ ہیں. اب فوج نے 3 چیزیں پکڑی: ایمان، اطاعت، تقوی. ٹھیک ہے. اور سول بیوروکریسی نے قائد اعظم کی اس چیز کو پکڑ لیا کہ ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی توڑنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس ریڑھ کی ہڈی کو انگریزی سامراجی نظام تربیت کے اوپر مزید مضبوط سے مضبوط تر کیا جا رہا ہے. اصول تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئین بنا اس میں ایک آئینی ریاست میں جو لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، ان کو شہری کہا جاتا ہے، سٹیزن. سٹیزن کسی بھی دنیا میں ان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں جو ہر ایک ملک کے اپنے اپنے آئین میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رعایا جو ہوتی ہے اس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے ہیں. 1947 سے پہلے پاک و ہند کے لوگ رعایا تھے، اور 1947 کے بعد تو خیر آئین ہمارا بہت دیر سے بنا. صحیح کا آئین جس کو ہم کہتے ہیں وہ 1973 میں بنا، لیکن پہلے وہ جو لنگڑے لولے آئین بنے. تو چلے ہم کہتے ہیں کہ 1956 میں ہی آئین بنا، تو پاکستان 1947 میں بنا اور ہمیں شہری کا درجہ جو ہے 1956 میں ملا، سٹیزن کا. اس سے پہلے ہم پاکستان بننے کے باوجود 10 سال جو ہے تاج برطانیہ کی رعایا کے طور پر ہی رہے، اور ہمارے گورنر جنرل تاج برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے رہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ جو کتابی باتیں میں نے کی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ روز اول سے ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے اس طرف دھیان نہیں کیا کہ یہ ملک بن گیا، اور اس ملک کے لوگ اگر آزاد ہوئے ہیں تو ان کو ایک سٹیزن کی حیثیت دی جائے، ان کے حقوق ہیں، اور جن لوگوں کو ان پر ہم خدمات کے لیے بھیج رہے ہیں ان کو مقصد تربیت اس طرح کی دی جائے کہ یہ اب رعایا کے طور پر ان کے ساتھ سلوک نہ کریں، بلکہ ایک شہری کی حیثیت کے ان کے ساتھ سلوک کریں. اب شہری کے ساتھ قانون کے مطابق کرنے کا کیا ہے کہ عزت نفس ہر ایک کی، خواہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کی اللہ نے برابر بنائی ہے. ٹھیک ہے. حق جس کا بنتا ہے وہ سب کا اللہ نے بنایا ہے، جس کا بنتا ہے اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. کسی کو ناجائز تکلیف دینا
خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ مقصد ہے اس کے شہری حیثیت کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں اب مقصد ہے ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہماری پولیس، ہماری عدلیہ، ہماری ضلعی انتظامیہ، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم گھر میں کہتے ہیں کہ اکثر کسی گھر میں جب خرابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس گھر کے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کے گھر میں یہ سارا فساد ہے۔ تو اگر ہم ملک کو ایک گھر کی حیثیت سے لیں تو یہ سارا فساد اس طرح کے ہے کہ ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ تو اور ان کو حالہ شیری ملے گی کہ بس ٹھیک ہے جی یہ تو وہی رعایا ہیں، بلکہ اس رعایا سے بھی بدتر پہ چلے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، یہ اپنے قانونی دسترسی کے لیے کسی کے لیے یہ آواز نہیں اٹھاتے۔ چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے سامنے ایک کیس تھا ایک چیف سیکرٹری کا۔ وہ جب مشرف کے دور میں احتساب ہوا تو اس چیف سیکرٹری کے اوپر بھی احتساب بنا، اور اس وقت احتساب میں ایسے تھا کہ انہوں نے ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو ناجائز اور باقی لوگوں پر ان سے فکشنلائز کر کے ان کے ڈرامے بنائے، اور ایک سزا و جزا کے نام سے ایک ڈرامہ چلتا تھا۔ اس چیف سیکرٹری کے اوپر بھی ڈرامہ بنا۔ اس نے بعد میں کیس کر دیا پی ٹی وی پہ۔ تو اس میں جو بات یہ ہے کہ میرے پاس کیس چل رہا ہے، وکیل نے اس کو جرح میں پوچھا کہ جی آپ پبلک سرونٹ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں پبلک سرونٹ نہیں ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں۔ اب سوچ کے اس نے کہا میں پبلک سرونٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو ان کی تربیت ہے، اب یہ جو چیف سیکرٹری بنا ہے جو اس کی یہ سوچ ہے تو نیچے والوں کی سوچ بھی تو ایسی ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میں بالاکوٹ میں تھا ایڈیشنل سیشن جج۔ یہ جب میرے پاس گئے تو کچھ چیزیں میرے ذہنی طور پس منظر میں تھی، جس وجہ سے میں نے اس کو عبادت سمجھ کے ان کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں بالاکوٹ میں تھا تو میری عادت اکثر یہ ہے کہ میں بازار میں اپنا کوئی سبزی لینے یا کوئی چیزیں خود جاتا تھا بغیر پروٹوکول کے۔ اور پہلی دفعہ جب میں جاتا تو فروٹ والے کو بھی کہتا کہ میں جج ہوں، لیکن آپ میرے لیے کسی جگہ سے بھی چن کے چیز نہیں ڈالیں گے، جو روٹین میں سب لوگوں کو دے رہے ہیں مجھے بھی دیں گے، اور اس کے بعد میرا ملازم آئے گا آپ کے پاس چیز لینے کے لیے۔ تو آج جس طرح مجھے دے رہے ہیں اسی طرح میرے ملازم کو بھی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بن جاتا ہے۔ چاند تو وہ بالاکوٹ چھوٹا سا بازار تھا، ان کے ساتھ ایسے بن گیا۔ ایک دن ایک ریڈی والا میرے پاس آ گیا، روتا ہے اور کپڑے اٹھاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ دیکھیں مجھے اے سی نے آ کے مارا ہے، اور اس کا جو ساتھ گنر تھا اس نے بوٹوں سے، اور میری پسلیاں ابھی درد کر رہی ہیں۔ یہ میں نے کہا یار اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ شانہ کی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا چلو یہ رسید دو۔ تو میں نے اپنے اہلکار کو کہا کہ یار اس کے لیے درخواست لکھو اور مجھے دو درخواست۔ تو میں نے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عدالتی کارروائی کے مطابق جو تھی کہ یہ جرمانہ اس نے ٹھیک کیا ہے، تو اس کو جب میں نے نوٹس بھیجا تو اس نے پورے ضلع کیا پورے صوبے میں ہلچل مچا دی کہ مجھے جج نے بلایا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ معاملہ بہت بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ آخرکار میں نے اپنے جو یہ ہماری پروسیس آف جرنی کے بیل آف پیادے ہوتے ہیں ان سے میں نے اس اسی کو مروایا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو تم عدالت کا انصاف نہیں لیتے ہو تو اس طرح کا انصاف کر دو، مقصد ہے، ٹھیک ہے۔
तो बात करने का मकसद ये है कि जिस वक्त तक आपके अंदर जुर्रत पैदा नहीं होगी, असल गल आपके अंदर ये, आपको देखें मना करने वाले बहुत होंगे, यार क्यों सी यार है जी तुसी क्यों जुल के दरखास्त देंदे हो जी, इंतजामिया नाल कौन पूरी पा सकता है जी, फलाने नाल कौन नहीं। मैं अदालतां भी ना आता कि अदालतां भी गलत ने, लिहाजा तुसां वास्ते सब तो पहली गल है कि तुसी आपे में इतफाक व इत्तेहाद पैदा करो, ठीक है। जिहड़ी मलिक साहब आप सारी हाजी साहब फखर आलम साहब ने गल की है, कोशिश करो कि दुकान सील हो जो, लेकिन जुर्माना या जुर्माना देंदे हो तो एहतजाज ते ताते हो, ठीक है जी। और असां ज़रूर जुल के अदालत में असां तक पहुँचासो, असी इंशाल्लाह टीम तुसां दी जेह्ड़े इत्थे लोग मौजूद ने उसा चैलेंज कर सुन, ठीक है। इस तो इलावा मेरी एक तजवीज़ है कि तुसी अपने अंदरों एक कमेटी बनाओ, चंद लोगों की 4 या 5 या 3 या 4-5 लोग होण, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, 10 ਮਹਿਕਮੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उत्ते जुलो, हकूक ते जुलो, तो ये 10 महकमे तुसां बयक वक्त वारी वारी आके चैक नहीं कर सकते। ये चाहिए इंतजामिया अगर DC बड़ा बनता है वो 10 महकमा बढ़ा के लाए अमल तय करे, ताजरा करे कि भाई तुसी किस तरह कर सो। ये नहीं होता कि हैक आके जुर्माना कर गया तो दूआ अपना आन करे, त्रिया चौथा करे, चौथा वो सारे मकसद लिहाजा इस बगैर नोटिस ते तुसां दी दुकान सील भी कोई नहीं कर। लिहाजा तुसी एक टीम बनाओ जिसां असी इस चीज़ां असी हाई कोर्ट लेवल ते खड़सां कि भाई ये चीज़ां तुसी हुकूमतां ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਕ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 100 ਮਹਿਕਮਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਜਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਤਾਜ ਜੁਲਸੋਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਜੁਲਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ हाँ, तो तुसी एक आपस में कमेटी एक मकसद है इस चीज़ में बढ़ा के नो। बाकी इंशाल्लाह वक्त नाल नाल उन्हें मकसद है अमल करने नाल सिलसिला उसी। हुण मैं बहुत सारियां गल्लां अगर करा लेकिन अमल उस गल्लां उत्ते ना होवे तो इंशाल्लाह तुसी अमल वास्ते तैयार हो जाओ, ठीक है। और सब तो पहली गल ये कि तुसां अगर मुतहद हो तो ये बाकी शहरी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸੀ।